اللہ کے بندوں کی قبریں پر بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں، ان کی مزارات پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب اللہ کے محبوبوں کے جوتے، لاٹھی اور کپڑوں پر برکت کا نزول ہوتا ہے تو سوچئے ان پیارے بندوں کی قبروں پر کیسی برکتیں ہوتی ہوں گی۔ جو لوگ اللہ کے محبوبوں کے مقدس اشیاء اور مقامات، مزارات کی توہین کرتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب کا شکار بنتے ہیں۔ آج ہمارے پاس الحمدللہ بہت سارے اولیاء کرام کی مزارات موجود ہیں، آج تبرکات موجود ہیں، آج ان کی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک نے اسے آسمانی نشانی کہا ہے۔ اس مقدس صندوق کے اندر کیا تھا؟ تابوت سکینہ، برکتوں والا صندوق۔ یہ ایک صندوق تھا جو باکس وڈ، ایک قسم کا لکڑی کا بنا ہوا تھا، اور یہ سیدنا آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ صندوق ان کے پاس ان کی آخری دنوں تک رہا۔ بعد میں یہ صندوق نسلاً بعد نسلاً ان کے اولاد میں وراثت کے طور پر چلتا رہا۔ یہ یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور ان کے ذریعے یعنی بنی اسرائیل کے پاس امانت رہا۔ پھر یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور انہوں نے اس میں توڑا اور اپنی کچھ چیزیں رکھی۔ یہ صندوق انتہائی مقدس اور برکت والا تھا۔ جب بھی بنی اسرائیل دشمنوں کے خلاف جہاد کرتے اور جب بھی دشمنوں کی زیادہ تعداد کی وجہ سے پریشان ہوتے تو وہ یہ صندوق اپنے سامنے رکھ دیتے۔ اس صندوق سے برکتیں ظاہر ہوتی جو ان کے دلوں کو سکون دیتی۔ جب یہ صندوق آگے لے جایا جاتا تو آسمان سے اللہ کا یہ پیغام نازل ہوتا کہ نصر من اللہ وفتح قریب، یعنی اللہ کی مدد اور قریب ہی فتح، اور وہ لوگ فتح حاصل کر لیتے ہیں۔ جب بھی بنی اسرائیل کے لوگوں میں کسی مسئلے پر اختلاف ہوتا، وہ اس صندوق سے مشورہ کرتے اور فیصلہ اسی کے ذریعے سنایا جاتا۔ اس کے علاوہ فتح کی خوشخبری بھی اسی برکت والے صندوق سے سنائی جاتی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنی دعاؤں کے وقت اپنے آگے رکھتے، جس کے سبب سے ان کی دعاؤں کی قبولیت ہوتی اور بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی تھی۔ مختصر یہ کہ یہ برکت والا صندوق بنی اسرائیل کے لیے برکتوں کا ذریعہ اور نعمتوں کا خزانہ تھا۔ لیکن جب بنی اسرائیل کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔
अमालेका कबीले के लोगों ने बनी इसराइल पर हमला कर दिया और अजीम कत्ल गारत हुई। बनी इसराइल के कई लोग शहीद हुए, उनके घर तबाह हुए और शहर बर्बाद हो गए। अमालेका के लोग इस मुकद्दस संदूक को भी अपने साथ ले गए और बेअदबी से उसे कचरे में फेंक दिया। मगर जब उन लोगों ने ऐसा किया तो अल्लाह का अजाब उन पर भी नाज़िल हुआ। मुख्तलिफ बीमारियां, बलाएं और तबाहियों ने उन्हें घेर लिया। अमालेका के 5 शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मुशरिकीन ने समझ लिया कि उनकी तबाही का सबब इस संदूक के साथ की गई बेअदबी है, इसलिए उन्होंने इस संदूक को बैलों की गाड़ी में रखकर बनी इसराइल के इलाकों की तरफ चला दिया। अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर किया जो इस बरकत वाले संदूक को सैयदना शमवील अलैहिस्सलाम, जो बनी इसराइल के नबी थे, उनके पास ले गए। इस तरह यह खोई हुई नेमत फिर से बनी इसराइल को मिल गई। ये मुकद्दस संदूक सैयदना शमवील अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त पहुंचा जब उन्होंने तालूत को बादशाह मुकर्रर किया था। बनी इसराइल तालूत की बादशाही को तस्लीम नहीं कर रही थी और उन्होंने इस शर्त पर मानना कबूल किया कि जब तक वो बरकत वाला संदूक उन्हें वापस ना मिल जाए, तो फिर अल्लाह का निजाम देखिए कि वो संदूक उसी वक्त आ गया और सबने तालूत की बादशाही मान ली। इंशाअल्लाह तालूत का वाकया अल्लाह ने जिंदगी दी तो बयान होगा, लेकिन इस मुकद्दस संदूक के अंदर क्या था? इस संदूक के अंदर ये चीजें मौजूद थी। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का मुकद्दस आसा मुबारक, उनके मुबारक जूते, सैयदना हारून अलैहिस्सलाम का इमामा मुबारक, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी मुबारक, वो तख्तियां जिन पर तौरात लिखी गई थी उनके कुछ टुकड़े, कुछ मन और सलवा और अंबिया के चेहरों के नक्श, सूरतों का खाका उसमें मौजूद है। कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र अल्लाह ताला ने इस तरह इरशाद फरमाया कि और उनके नबी ने कहा, बेशक उसके बादशाह होने की निशानी यह है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तसल्ली का सामान होगा और मूसा और हारून के बाज तबरुकात निशानियां होंगी। उस संदूक को फरिश्ते उठाए हुए आएंगे, बेशक इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम मोमिन हो। सूरह अल-बकरा। इस वाक़ये से हमें क्या सीखने को मिलता है, ये ज्यादा अहम है। अल्लाह के चुने हुए बंदे
ان کے سامان اشیاء بہت مقدس ہوتے ہیں. اللہ کے چنے ہوئے بزرگوں کو، نبی اور ولیوں کے سامان اللہ تعالی کے نزدیک نہایت محترم اور برکت والے ہوتے ہیں. دیکھیے کہ تابوت سکینہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جوتے مبارک اور عصا مبارک اور سیدنا ہارون علیہ السلام کا امامہ مبارک تھا. انہی کی وجہ سے صندوق اتنا مقدس ہو گیا کہ فرشتے اسے اپنے روشن کاندھوں پر اٹھا کر لائے. فرشتے صندوق کو سیدنا شمویل علیہ السلام کے حضور پیش کرتے ہیں. قرآن پاک نے اسے آسمانی نشانی کہا ہے، یعنی اللہ کے پیارے بندوں کا سامان رحمت اور برکت کا مرکز ہوتا ہے جو مومن کے دلوں کو سکون دیتا ہے. اللہ کے بندوں کی قبریں پر بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں. ان کی مزارات پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جب اللہ کے محبوبوں کے جوتے، لاٹھی اور کپڑوں پر برکت کا نزول ہوتا ہے تو سوچئے ان پیارے بندوں کی قبروں پر کیسی برکتیں ہوتی ہوں گی. عقل مند اور روحانی سوچ رکھنے والا شخص اس بات کو تسلیم کرے گا کہ جنہوں نے یہ چیزیں پہنی وہ زیادہ افضل اور برکت والے ہیں. جو شخص اللہ کے محبوب بندوں کے مقبرات، مزارات کی زیارت کرتا ہے وہ ضرور اللہ کی رحمت اور برکت سے نوازا جاتا ہے. برکت کی بارش کے چند قطرے بھی انسان کے لیے کافی ہوتے ہیں. جو اس برکت کی بارش میں بھیگتا ہے اس کا جسم اور کپڑے بھی برکت سے مہکائے جاتے ہیں. جیسے کہ عطر کی دکان میں بیٹھنے والا شخص خوشبو سے مہکا جاتا ہے. تو ثابت ہوا کہ اللہ کے پیارے بندوں کے مزار کی زیارت کرنا ان پر لوگ اس میں برکتیں اور رحمتوں سے مستفید ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان کی مقدس اشیاء کی توہین کرنے والے اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں. جو لوگ اللہ کے محبوبوں کے مقدس اشیاء اور مقامات، مزارات کی توہین کرتے ہیں وہ اللہ کے عذاب کا شکار بنتے ہیں. عمالقہ قبیلے نے تابوت سکینہ کی توہین کی تو اللہ کا عذاب ان پر بھی نازل ہوا. یہ لوگ ایمان والے نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے آخر مان لیا کہ ان کی تباہی کا سبب اس مقدس صندوق کی بے ادبی تھی. اسی لیے انہوں نے اسے بیلوں کی گاڑی میں رکھ کر بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکے. بنی اسرائیل جو جہاد میں تابوت کی وجہ سے فتح ملتی تھی
بنی اسرائیل جب بھی جہاد میں جاتے تو تابوت ان کے آگے ہوتا، ان کے آگے ساتھ ہوتا، اور اسی برکت سے انہیں فتح حاصل ہوتی۔ یہ سبق دیا گیا کہ جب اللہ کے بزرگوں کے سامان سے مدد ملتی ہے تو ان بزرگوں کے جسم مبارک جنہیں زمین میں موجود کیا گیا ہے، ان کی قبروں کو، ان کی مزارات سے برکتیں کیوں نہیں حاصل ہو سکتی ہیں؟ اور وہ تو زیادہ برکت والی ہے، کیا گیا ہے، ان کی قبروں کو، ان کی مزارات سے برکتیں کیوں نہیں حاصل ہو سکتی ہیں؟ اور وہ تو زیادہ برکت والی ہے۔ مسلمان اگر بزرگوں کے مقامات سے تعلق رکھے تو ان کی مشکلات دور ہو سکتی ہے۔ گناہگار لوگ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے گناہ میں حد سے زیادہ بڑھ کر اللہ کے حکمات کو نظر انداز کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مقدس صندوق تابوت سکینہ ان سے چھین لیا گیا۔ مشرکین نے اسے لے لیا اور بنی اسرائیل کے کئی سالوں تک اس صندوق کی برکتوں سے وہ محروم رہے۔ آج ہمارے پاس الحمدللہ بہت سارے اولیاء کرام کی مزارات موجود ہیں، آج تبرکات موجود ہیں، آج ان کی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔